خوش آمدید ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. امر بالمعروف پر گفتگو ہو رہی ہے عالم ٹائم میں. اچھا مفتی صاحب یہ بتائیں کہ صعوبت برداشت کرنے کی بات آ رہی تھی, صرف مذہبی معاملے پر اچھی بات کی طرف ترغیب دلانا اور بدی سے روکنا, یہ صرف مذہبی معاملات میں نہیں, عام معاملات میں بھی کیا یہ ہم پہ فرض ہے کہ ہم لوگوں کو صحیح مشورہ دیں اور کہیں کہ دیکھیں میرے خیال سے یہ کام غلط ہے, اس طرف جاؤ گے تو نقصان ہوگا, کیونکہ یہ کرنے والا اس معاشرے میں سب سے بڑا سینڈوچ بن جاتا ہے بیچارہ. کوئی تو نے کہا تھا, تیرے کہنے پہ یہ کیا تھا, حالانکہ اس کی سمجھ میں جو بات آئی تو اچھا مشورہ اور برے کام سے روکنے کا مشورہ, یہ بھی امر بالمعروف و نہی عن المنکر میں آئے گا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا جو معاملہ ہے نا, یہ بہت اعلیٰ ہے. اسلام کو میں سمجھانے کی غرض سے عرض کر رہا ہوں, برائی یا نیکی, اگر آپ تمام دنیا کے مذاہب کو دیکھیں, ہر مذہب کے اندر یہ دو چیپٹر بڑے کثرت سے پائے جاتے ہیں, نیکی اور برائی. جھوٹ بولنا یہ برائی ہے, ہر مذہب کے اندر جھوٹ کو برا سمجھا جاتا ہے اور سچ کو اچھا سمجھا جاتا ہے. تو ہر مذہب کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے کہ وہ اپنے اپنے مذہب کے مطابق نیکی کا وہ راستہ بتاتے ہیں, اچھائی کا, اور برائی سے وہ روکتے ہیں. ہمارا بیان اس پر دیں گے, ٹھیک ہے نا. اگر اسلام کے نقطہ نظر سے دیکھیں گے, کیونکہ اسلام نے جس کو معیار بنایا وہ قرآن اور سنت کو بنایا, صحیح, جبکہ ان کی نظر میں ان کی تعلیمات کے مطابق دیگر مذاہب کے دنیا کے وہ قرآن اور سنت نہیں ہے. صحیح, وہ معاشرے کے اندر جو ناسور ہوتے ہیں, جو برائیاں واقعی جن کو سمجھی جاتی ہیں, وہ اس اعتبار سے وہ برائی اور نیکی پر وہ لوگوں کو ابھارتے ہیں. صحیح, یعنی برائی سے روکتے ہیں وہ اور اچھائی کی طرف گامزن کرتے ہیں. لیکن شریعت اسلامیہ اس بات پر پابند ہے کہ نیکی اور برائی کا حکم کرنے والا یہ ہمارے فرائض میں سے ہے. کیوں؟ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, جب تم کوئی اچھا کام کرنا چاہے تو اللہ کی ذات پر بھروسہ کر. اور آگے فرمایا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی معاملات اپنے رعایا کے مطابق کرنے ہوتے تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم انڈائریکٹلی کوئی فیصلہ نہیں دیتے تھے, بلکہ اپنے اصحاب کو جمع کرتے اور بڑے احسن انداز سے ہر صحابی سے آپ مشورہ طلب کرتے. واہ واہ, کیونکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم عقل کل تھے. کیونکہ نبی وہ ہوتا ہے جو اپنی امت میں سب سے زیادہ عقل مند دانش ہوتا ہے, اس کو کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں ہوتی. نبی اپنی امت میں سب سے زیادہ علم والا ہوتا ہے, نبی اپنی امت میں سب سے زیادہ سچ بولنے والا ہوتا ہے, سب سے زیادہ تکلیفیں برداشت کرنے والا ہوتا ہے. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے اصحاب کو نیکی اور برائی پر ابھارا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات, جس رات حضرت معاذ بن جبل کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا جا رہا تھا, اس سے ایک قبل رات, اس پہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی شرح میں لکھا ہے, آپ فرماتے ہیں سرکار نے اپنے حجرے کے اندر صرف اور صرف حضرت معاذ بن جبل کو بلایا. اچھا, وہ حکم تو دے دیا صحابہ کی موجودگی میں کہ تمہارے کو یمن کا گورنر بنا کے بھیجا جا رہا ہے اور تم جو فیصلے کرو گے کس طرح کرو گے وہ سارا موجود ہے. لیکن حضور نے اس سے قبل اپنی تنہائی میں حضرت معاذ بن جبل کو بلا کر صرف دو باتیں ارشاد فرمائی اور دو باتیں پوچھی. فرمایا معاذ تمہیں میں گورنر بنا کے بھیج رہا ہوں یمن کا, یہ بہت بڑا منصب ہے. آج ہم میں سے کسی کو اگر یہ مل جائے نا کہ فلاں جگہ کا گورنر, تو پھولے نہیں سمائے. لیکن حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ اس پر خوش نہیں ہوئے اور آنکھوں میں آنسو بھر لائے. حضور فرماتے ہیں معاذ میں تجھے ایک بڑی سیٹ پر میں تجھے بٹھا رہا ہوں اور تو رو رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے یا رسول اللہ, میں رونے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آپ کی قربت سے دور ہو جاؤں گا, اچھا, آپ کی صحبت سے دور ہو جاؤں گا. تو معاذ یہ تو ہونا ایک دن, یہ ایک دن ہونا ہے, لیکن جب تو امت کے معاملے میں فیصلے کرے گا تو کس طرح فیصلے کرے گا؟ آیا تیرے پاس سمجھ بوجھ ہے, تیرے پاس علم ہے؟ تو کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلی بات ہم نے قرآن کو اترتا ہوا دیکھا ہے, ہم نے قرآن کو سنتا ہوا دیکھا ہے, ہم نے قرآن کی تعلیمات کو اصحاب صفا کے چبوتر پر لی ہے, ڈائریکٹ قرآن کو سمجھا ہم نے آپ سے, رسول اللہ قرآن کے مطابق فیصلہ کروں گا. حضور فرماتے ہیں قرآن میں اگر اس مسئلے کا حل نہ ملا پھر کیا کرے گا؟ تو حضرت معاذ فرماتے ہیں یا رسول اللہ پھر آپ کی جو زندگی ہے یہ مجسمہ جو انسانیت کے مطابق جو آپ نے کام کیے ہیں اور ہم نے آپ کو دیکھا ہے, شب و روز آپ کے ہمارے سامنے گزرتے ہیں, ہم آپ کی مجلس میں ہر چیز ہم نے دیکھا. اگر ہم قرآن کی وہ لائنیں پڑھتے ہیں, وہ صفحے ہم بدلتے ہیں, تو رسول وہ تو ایک عملی ہے.
لیکن اصل اگر اس کی تفسیر ہے تو وہ آپ کی ذات گرامی ہے. کیا بات ہے. تو حضرت حضور فرماتے ہیں معاذ کہ اگر میری سنت میں اس چیز کا مسئلہ نہ ملا تو یا رسول اللہ میں نے قرآن آپ سے سیکھا ہے, میں نے آپ سے تعلیم لی ہے یا رسول اللہ, پھر اللہ نے میرے ذہن میں بڑا وسیع علم عطا فرمایا ہے کہ میں اپنے علم کے مطابق میں فیصلہ کروں. صحیح. تو حضور فرماتے ہیں, حضرت معاذ فرماتے ہیں کہ سرکار نے جب یہ سنی تو کچھ دیر کے لیے سرکار خاموش رہے. جب خاموش رہنے کے بعد آپ نے آسمان کی طرف دیکھا اور دیکھ کر حضرت معاذ فرماتے ہیں رسول اللہ میں نے پوچھا کہ یہ خاموشی اور آسمان کی طرف دیکھنا کیا ہے؟ تو حضور فرماتے ہیں میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میرے سچے غلام کو اللہ نے یہ دولت عطا فرمائی کہ وہ اپنے علم کے مطابق, قرآن کے مطابق, میرے سنت کے مطابق, اپنے اجتہاد کے مطابق وہ فیصلہ کرے گا. کیا بات. تو اب نیکی کا حکم کرنا یہ تو فرض ہے. اب یہ نہیں کہ اگر کوئی بہت بڑا عالم ہے تو وہ نیکی کی دعوت دے گا اور برائی سے وہی روکے گا, نہیں. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغ عنی ولو آیا, پہنچا دو میری جانب سے اگر تم ایک ہی آیت کا علم رکھتے ہو. سبحان اللہ. جس کو دین کی شریعت کی ایک بات پتا ہے وہ اس کو ڈیلیور کرے, وہ آگے پہنچائے, اپنے پاس نہ رکھے. کیوں؟ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ علم ایک ایسی لازوال دولت ہے جتنا خرچ کرو گے وہ بڑھے. کیا بات ہے.